دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بابا حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے، اور حال ہی میں ممبئی میں کس طرح زبردست اور خوفناک بارش ہوئی ہے اور کس طرح پورے شہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، شدید بارش کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی طوفانی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایسے میں سمندر کے درمیان بنی ہوئی بابا حاجی علی درگاہ کا ایک ایسا کرشمہ سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر آج پوری دنیا کے لوگ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو بابا حاجی علی سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، پانی کی طاقت کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، خاص طور پر جب خوفناک بارش آ جائے یا پھر سمندری طوفان آ جائے تو آس پاس کی بستیوں کا کیا حال ہوتا ہے، کس طرح سیلاب آ جاتا ہے اور پھر پانی اپنی تباہی مچاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ممبئی میں سمندر کے بیچوں بیچ میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کا مزار موجود ہے، ایک درگاہ بنی ہوئی ہے جسے پوری دنیا حاجی علی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو بابا حاجی علی کی اس درگاہ کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ پوری دنیا کے لوگ سمندر کے بادشاہ کے طور پر جانے جانے والے بابا حاجی علی کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے کونے کونے سے لوگ اس درگاہ پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بابا حاجی علی کی درگاہ ایک ایسی مبارک جگہ ہے جس کا نام دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو نہ جانتا ہو۔ اس درگاہ پر ہندو، سکھ، عیسائی اور ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں اور منتیں مانتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بابا حاجی علی کی درگاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مذہب اور فرقے کی کوئی پابندی نہیں۔ اس درگاہ میں روزانہ ہزاروں لوگ زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ بابا حاجی علی کی درگاہ اپنی خاص کرامات اور کرشموں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بابا حاجی علی کی یہ درگاہ حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس درگاہ میں آ کر اگر کوئی شخص سچے دل سے دعا کرتا ہے یا کوئی منت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ معلومات کے مطابق 15ویں صدی میں ممبئی کے ورلی علاقے میں موجود سمندر کے کنارے پر بابا حاجی علی کی اس درگاہ کو تعمیر کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں اس درگاہ کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ بابا حاجی علی کی درگاہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے زمین سے تقریباً 500 گز دور سمندر کے اندر بنایا گیا ہے۔ اسی لیے اس درگاہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو سمندر کے اندر ایک لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک سیمنٹ کا پل بنایا گیا ہے جو زیادہ چوڑا بھی نہیں ہے۔ یہ پل دونوں طرف سے سمندر کے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں ہمیشہ پانی کی لہریں اور سمندری طوفان آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بار اس پل کو بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی درگاہ کے اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی باہر آ سکتا ہے۔ یہی نہیں، بابا حاجی علی کی درگاہ کا سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ سمندری طوفان اور شدید بارش کی وجہ سے پل پر چڑھے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی درگاہ کے اندر داخل نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے درگاہ کا منظر اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ولی اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ کوئی طوفان یا آفت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بابا حاجی علی کی درگاہ بھی ایک ایسی ہی کرامات ہے جسے پوری دنیا کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ممبئی میں چاہے جتنی بھی شدید بارش ہو جائے، چاہے کتنے ہی بڑی سمندری طوفان آ جائے، چاہے سمندر کے پانی میں کتنا ہی بڑا سیلاب آ جائے، لیکن بابا حاجی علی کی اس درگاہ کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو پاتا۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سمندری طوفان میں سمندر کا پانی کس قدر زور مارتا ہے، کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہے، اور ان لہروں کے سامنے کوئی بھی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن سمندر کی لہروں کی کیا مجال کہ وہ بابا حاجی علی کی چوکھٹ کو بھی پار کر سکے۔ یہ کرامت
किसी से छुपी हुई नहीं है, हर शख्स उसके बारे में अच्छी तरह जानता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हाल ही में मुंबई में बहुत शदीद बारिश हुई है और साथ ही साथ समंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी लपेट में पूरा मुंबई शहर आ चुका है। ना जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं और कितने लोगों की जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में जरा सोचिए कि समंदर का पानी किस कदर तुगयानी पर होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी तबाही मचा रहा है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, ऐसे वक्त में भी समंदर के दरमियान मौजूद बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ कायम है। इस शदीद बारिश में पानी का एक कतरा भी मज़ार शरीफ के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज हो गया है कि मज़ार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें चल रही है। लहरें मज़ार के करीब तक तो आती है, मगर अदब और एहतराम के साथ वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के दरमियान बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह ने सबको हैरान कर रखा है। मुंबई में शदीद बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि गोया समंदर फटने लगा हो, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद मज़ार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि किसी तूफान में इतनी ताकत नहीं और किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मज़ार को नुकसान पहुंचा सके। आज बाबा हाजी अली की इस करामात को देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि समंदर में इतना तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मज़ार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता। उसके पीछे भी एक वाकया बयान किया जाता है। हम आपको बता दें कि जब बाबा हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी वालिदा की इजाज़त लेकर पहली बार तिजारत के लिए घर से निकले थे, तो आप मुंबई के एक सरसब्ज इलाके में आकर रहने लगे थे। वहीं रहते हुए आपने महसूस किया कि आप अपनी बाकी ज़िंदगी हिंदुस्तान में रहकर इस्लाम की तबलीग करते हुए गुजारेंगे। इसी सोच के साथ आप वर्ली के इलाके में रहने लगे। कुछ दिन बाद आपने अपनी वालिदा को एक खत लिखकर अपने फैसले के बारे में बताया। उसके बाद आपके पास जितना माल दौलत था वो सब आपने गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया, यानी अपनी दौलत राह खुदा में खर्च कर दी और फिर इस्लाम की तबलीग के लिए निकल पड़े। आप अपनी ज़िंदगी की हर कीमती चीज़ ज़रूरतमंदों को दे दिया करते थे। उसके बाद बाबा हाजी अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह हज के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हुए और आपने हज अदा किया, लेकिन उसी सफ़र के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी विसाल फरमा गए। मुअर्रिखीन और जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि अलैह को अरब में सुपुर्द खाक होना था, लेकिन आपका ताबूत अरब के समंदर में सफ़र करता हुआ मुंबई के इसी मकाम पर आकर रुक गया, जहां आज आपकी दरगाह शरीफ मौजूद है। करामात की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में ना तो ताबूत कहीं रुका और ना ही डूबा और ना ही उसके अंदर पानी दाखिल हुआ। जब लोगों ने यह अजीब व गरीब मंजर देखा तो वह हैरान रह गए। बाद में उसी मकाम पर जहां ताबूत आकर रुका था, आपका मज़ार शरीफ तामीर कर दिया गया और वक्त गुजरने के साथ वही जगह बाबा हाजी अली की मशहूर दरगाह के नाम से जानी जाने लगे। आज भी जब समंदर में तेज लहरें उठती है या कोई बड़ा तूफान आता है या शदीद बारिश होती है, तो बाबा हाजी अली के अदब में समंदर अपने दायरे से आगे नहीं बढ़ता, यानी समंदर का पानी दरगाह के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। दोस्तों, औलिया अल्लाह की ऐसी करामात देखकर यकीनन ईमान ताज़ा हो जाता है। इन करामात को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को किस कदर बुलंद मकाम व मर्तबा अता फरमाता है। इसी दौरान एक अफसोसनाक खबर भी सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की एक दरगाह के हवाले से एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। हम सब जानते हैं कि मुंबई शहर को खास तौर पर हाजी अली सरकार की वजह से पहचाना जाता है। जो भी मुसलमान मुंबई जाता है वह हाजी अली सरकार की बारगाह में हाजिरी देना पसंद करता है और यकीनन ये बड़ी सआदत और खुश नसीबी की बात है। लेकिन अब एक दूसरे दरगाह के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो सरकारी ज़मीन पर
تعمیر کی گئی ہے۔ اس درگاہ کا نام بھلے شاہ پیر بابا قادری رحمت اللہ علیہ بتایا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ درگاہ غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہے اور اس کے حوالے سے مختلف قسم کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس درگاہ کے خلاف کارروائی کی جائے، تاہم درگاہ کمیٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ اگر زمین واقعی سرکاری زمین ثابت ہوتی ہے تو وہ قانون کے مطابق زمین کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تک عدالت کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن نوٹس پر نوٹس جاری ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کسی بھی وقت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے افسوسناک خبر ہوگی جو اس درگاہ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ درگاہ سمندر کے کنارے واقع ہے۔ جب سمندر کا ذکر آتا ہے تو پھر سمندر کے بادشاہ یعنی حاجی علی سرکار کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے۔ آپ کی بارگاہ سمندر کے درمیان موجود ہے اور اسے ایک بڑی کراماتی درگاہ مانا جاتا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں افراد اس مقدس مقام پر حاضری دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں زیارت کے لیے پہنچے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سمندر کے بیچ موجود ہونے کے باوجود یہ درگاہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ سمندر کی لہریں قریب تک آتی ہے لیکن درگاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ عقیدت مند اسے اللہ کے ولی کی کرامات سمجھتے ہیں۔ البتہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایسی خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ شاید حاجی علی درگاہ کے بارے میں بھی کارروائی کی بات ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ایسی خبروں کی مختلف نوعیت رہتی ہے لیکن اس طرح کی باتیں سن کر عقیدت مندوں میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر ملک کے حالات نازک ہوں تو ہمیں صبر، امن اور بھائی چارے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس ملک کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ مختلف مذاہب اور برادریوں کے لوگ مل جل کر رہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے اور برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ ممکن ہے آج مشکلات ہوں لیکن آنے والے دن بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں صبر اور حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اجمیر شریف میں ہوئی سانپ کی بارش۔ دوستو، اجمیر معلیٰ میں ہوئی سانپ کی بارش۔ اور دوستو، جب اجمیر شریف میں سانپ کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اور جب سانپ کی بارش ہوئی تو ان سانپوں نے کیا کیا؟ دوستو، ایک سنسنی خیز ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس دھرتی سے جس دھرتی کے راجہ مہاراجہ غریب نواز سرکار ہیں۔ دوستو، خواجہ غریب نواز کی درگاہ اجمیر معلیٰ، اور اس اجمیر معلیٰ میں جب ہوئی سانپ کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، کیسی دیکھی گئی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جب اجمیر شریف میں ہوئی سانپ کی بارش اور کون سا دور تھا، اور جب سانپوں کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، گونج اٹھا ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ دوستو، ہندوستان کی دھرتی میں جب سنجر کے سلطان سنجری سرکار خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو دوستو، سب سے پہلے وہ جس جگہ پر پہنچے وہ جگہ ہندوستان کا خطہ تھا جسے اجمیر معلیٰ کہا جاتا تھا۔ اور اجمیر معلیٰ میں جن کی حکومت چل رہی تھی، جن کی حکمرانی تھی، وہ تھے پرتھوی راج چوہان۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے تو اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے اس جگہ پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھائے جاتے تھے۔ اس کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیسے خواجہ غریب نواز وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں زبردستی وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن راجہ کے اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بہرحال دوستو، خواجہ غریب نواز وہاں سے چلے گئے
لیکن جب اونٹ بیٹھے تو پھر بیٹھے ہی رہ گئے۔ زمین نے انہیں اس قدر جکڑ لیا جیسے زمین نے انہیں اپنے اندر چپکا لیا ہو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر معلیٰ میں پہنچے تو ان کا مقابلہ رام دیو سے ہوا، لیکن جب رام دیو خود خواجہ غریب نواز کے زیر اثر آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو پھر پرتھوی راج چوہان کے دل میں اور زیادہ بے چینی پیدا ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان سوچنے لگا کہ اس بابا کو تو ہم نے جنات سے بھی بھڑا دیا، لیکن جنات بھی انہیں ہرا نہ سکے، میرے سپاہی بھی انہیں شکست نہ دے سکے، پاگل ہاتھی بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو کو جادو سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جسے دنیائے زمانہ جے پال جوگی کے نام سے جانتی تھی۔ راجا نے جے پال جوگی کو دربار میں بلایا اور خواجہ غریب نواز کے بارے میں ساری باتیں بتا دیں۔ بتایا کہ کیسے انہوں نے اجمیر میں رہنا مشکل کر دیا ہے، کیسے وہ لوگوں کو حق اور سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، کیسے سلطان الہند اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ راجا نے کہا ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ یہاں سے نہیں جاتے، تم کسی بھی طرح خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے بھگا دو۔ اب دوستو وہ اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اسے اپنے جادو پر بہت غرور تھا۔ اس نے کہا بادشاہ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں پل بھر میں انہیں بھگا دوں گا، اور اگر وہ اجمیر چھوڑ کر نہ گئے تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بہرحال جے پال جوگی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 2500 چھوٹے بڑے جادوگر بھی تھے۔ جے پال جوگی کے آنے کی خبر خواجہ غریب نواز کو مل گئی۔ مریدوں میں کچھ خوف بھی تھا کیونکہ جے پال جوگی اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر مانا جاتا تھا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو بتایا گیا حضور آج آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جے پال آ رہا ہے، وہ جے پال جس کے جادو کا کوئی توڑ نہیں، وہ جے پال جو آج تک کسی سے ہارا نہیں، جس سے ٹکرایا اسے برباد کر دیا۔ جب خواجہ غریب نواز کے سامنے جے پال جوگی کی یہ سارے باتیں بیان کی گئی تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرے مریدو گھبراؤ مت، میں ایک دائرہ کھینچ دیتا ہوں، ایک لکیر بنا دیتا ہوں، جب تک میرا مقابلہ جے پال سے ہوتا رہے تم میں سے کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ بہرحال خواجہ غریب نواز نے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا اور تمام مرید اس کے اندر آ گئے۔ اب جے پال آتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز کو دھمکاتا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز اس سے بالکل نہیں ڈرتے۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ بھلا کسی جادوگر سے کیا ڈرے گا۔ خواجہ غریب نواز پر جے پال کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جے پال غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے ان پر ایسا جادو کرو کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ دوستو اس کے بعد جے پال جوگی نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ جی ہاں دوستو، آسمان سے اجمیر معلیٰ کی زمین پر سانپ برسنے لگے، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والے موجود تھے، وہاں سانپوں کی بارش ہونے لگی۔ لیکن دوستو خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھیے، کسی بھی سانپ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس دائرے کے اندر گرتا جو خواجہ غریب نواز نے زمین پر کھینچا تھا۔ سارے سانپ اس دائرے کے باہر ہی گرتے رہے۔ دوستو جب جادوگر نے دیکھا کہ سانپوں کی بارش بھی خواجہ غریب نواز کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو اس نے ایک اور جادو کیا اور اس بار آسمان سے آگ برسنے لگی، لیکن پھر بھی خواجہ غریب نواز کے اس دائرے کے اندر آگ نہ پہنچ سکی۔ جب جے پال جوگی ہر طرح کا جادو آزما چکا اور خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کا بال بھی بیکا نہ کر سکا تو اس نے سوچا اب میں آسمان میں اڑ کر ان سے بدلہ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ہرن کی کھال پھینکی اور اس پر سوار ہو کر آسمان میں اڑ گیا۔ دوستو اتنا دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا جاؤ، کفر آسمان میں ہے اور تم یہاں ہو، جاؤ اسے پکڑ کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ بس پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کے کھڑاؤں اڑتے ہوئے جے پال جوگی کے پاس پہنچ گئے
تاریخ گواہ ہے کہ وہ کھڑاؤں جےپال جوگی کے سر پر اس قدر برسنے لگے کہ وہ خوف سے کانپ اٹھا اور تڑپتا ہوا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ گرا۔ جب وہ قدموں میں گرا تو خواجہ غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھایا۔ وہی جےپال جوگی بعد میں عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی راستہ بھول جائے اور عبداللہ بیابانی کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ دوستو، جب خواجہ غریب نواز نئے اجمیر شریف میں تشریف لائے تھے تو ان کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب تک روتے رہتے تھے۔ اجمیر کا ایک نوجوان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس آیا تو ایک دن اس کا گزر اس خیمے کے قریب سے ہوا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ وہ فوراً گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں، یہ مسلمانوں کے بابا کیوں روتے ہیں؟ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک یہ روتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا جا کر خود ان سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا ہے۔ مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو روتا ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہاں، محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان نے عرض کیا، تو پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تم بھی رونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ مسلمان ہو جاؤ اور دوسری یہ کہ میرے مرید بن جاؤ۔ نوجوان نے کہا، میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا، بیٹا تم ضدی ہو، جو ارادہ کرتے ہو پورا کرتے ہو، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو جا کر لو۔ چنانچہ وہ دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان بھی کر لیا اور اپنا مرید بھی بنا لیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تمہارا سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنے لگا، ناشتے کے وقت بھی، کھانے کے وقت بھی، سفر میں بھی، حجر میں بھی، ہر لمحہ اپنے مرشد کے ساتھ رہتا۔ آہستہ آہستہ اسے خواجہ غریب نواز کی قربت کی ایسی عادت ہو گئی کہ وہ ان کا دیوانہ بن گیا، ان کا عاشق بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تمہارے لیے 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے عرض کیا، ٹھیک ہے حضور، میں چلا جاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، لیکن 3 دن تک تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ اس نے عرض کیا، جی بہتر۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دوستو، یہ وہ نوجوان تھا جو روز 3 وقت کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس دن جب گھر پہنچا تو ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رات ہوئی تو اسے نیند بھی نہ آئی۔ وہ گھر کی چھت پر جا بیٹھا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا تم چھت پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا، ماں پتہ نہیں کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ ماں اسے سمجھا بجھا کر واپس چلی گئی۔ جب سحری کا وقت قریب آیا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو خواجہ غریب نواز کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ مجھے واپس بلا لے۔
اب مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، بابا آپ نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا ہے؟ میں آپ کا تعلق تو نہیں سمجھتی، لیکن میرا بیٹا رو رہا ہے، اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر فرمایا، ابھی تو عشق کی ابتدا ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ، ہوتا ہے کیا؟ اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی کہ محبت میں رونا سیکھ جائے، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ چنانچہ ماں کو واپس بھیج دیا۔ ماں گھر پہنچی اور بیٹے کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر نوجوان اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا، ماں اگر میرے مرشد نے مجھے واپس نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لو۔ ماں دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، اے غریب نواز، کرم فرمائیے، یہ ایک ماں کی التجا ہے، میرا بیٹا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اگر یہ ایک ماں کی خواہش ہے تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دو۔ یہ سن کر نوجوان خوشی سے دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، لیکن ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ نوجوان دروازے پر کھڑا ہوا اور اپنے مرشد کو دیکھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اسے دیکھا اور فرمایا، آؤ آؤ۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ محبت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ نوجوان دوڑ کر آیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے پوچھا، اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا، حضور مجھ پر کرم فرمائیے، اور ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ دوستو، اس وقت وہاں موجود تمام مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ نوجوان ہی نہیں رو رہا تھا، بلکہ سارے مرید رو رہے تھے۔ وہ اپنے مرشد اور مرید کی محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا، آج رات تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، مجھے بھی آج رات نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر تمام مرید حیران رہ گئے۔ ایک طرف مرید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دوسری طرف خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بھی نم تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔